اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع ہے شرک سے اجتناب پر جنت ملتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت اور جہنم کو واجب کر دینے والے دو عمل کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جس کو ایسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاں شرک سے اجتناب کرنے والے کے لیے جنت کی نوید ہے، وہاں مشرک کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے۔ توحید مسلمان کے دین کا وہ بنیادی نقطۂ آغاز ہے کہ جس کی درستگی سے ہی دیگر تمام تر اعمال درست ہو پاتے ہیں، اور اگر اسی میں کجی اور ٹیڑھ پن ہو تو دیگر تمام اعمال بھی بارگاہ الہی سے شرف قبولیت نہیں پا سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم شرک کرو گے تو یقیناً تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک ایسا کبھی گناہ ہے کہ اس کی قطعاً معافی نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس بھی گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر مشرک توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو رب کریم کی طرف سے اس کی مغفرت کا پروانہ جاری نہیں ہو پاتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے کہ شرک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، بلکہ اس کی صفات میں بھی کسی کو اس کا شراکت دار بنانا عین شرک ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا اور اس کے سامنے جبین نیاز جھکانا شرک ہے، اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کرنا بھی بالاتفاق شرک ہے۔ توحید کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دینا جس کا وہ اہل ہے، اور شرک کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ مقام دینا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، کسی سے رزق مانگنا، کسی سے اولاد مانگنا، کسی کے سامنے دستے دعا پھیلانا، کسی سے یہ توقع اور امید باندھ لینا کہ وہ میری حاجت پوری کرے گا، وہ میری مشکل کو دور کر سکتا ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے، وہ میری بگڑی ہوئی کو سنوار سکتا ہے، غرضے کہ ایسا کوئی بھی کام جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، اس کام کی توقع مخلوق میں سے کسی سے لگا لینا، یہ شرک ہے۔ دین اسلام کے تمام تر احکام میں سے سب سے اہم اور بنیادی امر یہی ہے کہ عقیدہ توحید کی اصلاح کی جائے، اسے بد اعتقادی کی غلاظت سے پاک صاف رکھا جائے،
اس لیے کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہوا تو تمام تر عملی کوتاہیوں کے باوجود بھی مغفرت ممکن ہے، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ نکلا تو خواہ نامہ اعمال نیک عملوں سے بھرا ہو وہ کسی کام نہیں آئے گا۔